اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا، جو مہر ہما جو رحم ہما، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی اللہ۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور علیہ تحیت والثنا خواجہ گئہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ سے باز رکھنے کی ہر کوشش کے ناکام ہو جانے کے بعد کفار مکہ پھر سر جوڑ کر بیٹھے کہ اس سلسلے میں اب کیا ایسا کیا جائے کہ اس مسئلے کا حل کر سکیں۔ وہی نضر بن حارث نے تجویز پیش کی کہ ہمارا ایک وفد یثرب جائے اور علماء اہل کتاب یعنی یہودی علماء سے ملاقات کرے اور ان کے بارے میں معلوم کرے کہ کیا یہ سچے نبی اور رسول ہیں یا نہیں ہیں، تو ممکن ہے کہ ہم کسی حتمی نتیجے پر پہنچ سکیں۔ رائے چونکہ اچھی تھی، اس لیے کفار مکہ نے قبول کر کے 2 رکنی وفد تشکیل دیا جو نضر بن حارث اور عقبہ بن معیط پر مشتمل تھا۔ یہ وفد یثرب کے علماء یہود اور احبار سے ملاقات کی غرض سے روانہ ہوا اور وہاں کے جید علماء سے رابطہ قائم کیا اور ان سے حضور کے سارے حالات تفصیلاً بیان کیے اور کہا کہ آپ کے پاس جو کچھ توریت میں موجود ہے، اس لیے ہم امید لے کر آئے ہیں کہ آپ ہماری رہنمائی کریں گے کہ یہ مدعی نبوت اپنے دعوے میں سچا ہے کہ نہیں۔ احبار نے کہا کہ ہم تم کو 3 سوالات بتاتے ہیں، اگر وہ ان سوالات کے صحیح جوابات تمہیں دیں تو مان لینا کہ وہ سچے نبی ہیں اور ان پر ایمان لے آنا، ورنہ وہ فریبی اور دھوکے باز ہیں۔ ان سوالات میں پہلا سوال یہ تھا کہ وہ نوجوان کون تھے جنہوں نے گزشتہ زمانے میں ایک ظالم بادشاہ کے خوف سے اپنا وطن چھوڑا تاکہ وہ انہیں کفر اختیار کرنے پر مجبور نہ کرے۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ سیاحت کرنے والا شخص کون تھا جو زمین کے مشارق و مغارب تک پہنچا، اور تیسرا اور آخری سوال یہ کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ دونوں شرکائے وفد ان سوالات کے ساتھ مکہ پلٹے تو خوش و خرم تھے۔ اپنی قوم سے کہا کہ ہم تمہارے لیے ایک فیصلہ کن چیز لے آئے ہیں جس سے ہم سب کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ یعنی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سچے نبی ہیں کہ نہیں ہیں۔ اور یہ تینوں سوالات بھی اس اپنی قوم کے سامنے انہوں نے رکھ دیے۔ مکے والے خوش تھے کہ اب یہ گتھی بالآخر سلجھنے والی ہے۔ سب کے سب اکٹھا ہو کر حضور خواجہ گئہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و عالی میں حاضر ہوئے اور یہ تینوں سوالات حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں
یہ کہہ کر پیش کیے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ان سوالات کے جوابات ہمیں دیجیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نزول وحی کے بعد جواب عنایت فرمانے کا وعدہ فرمایا، اور چند روز بعد جبریل امین علیہ السلام سورہ کہف لے کر نازل ہوئے۔ اس سورہ مبارکہ میں ان تینوں سوالات کے مکمل جوابات موجود تھے۔ حضور رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو طلب فرمایا اور سورہ مبارکہ کہف پڑھ کر سنا دی، اور فرمایا کہ وہ نوجوان جو اپنا دین بچانے کے لیے بادشاہ سے بھاگے تھے وہ اصحاب کہف تھے، اور سیاح ذوالقرنین تھے، اور روح کی حقیقت جو انسان کو سمجھائی جا سکتی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ یہ روح امر الہی ہے، اللہ کا ایک حکم ہے، کیونکہ روح کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ بھی سمجھنا عقل و فہم انسانی سے بلند و بالا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی ہی آیت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و نبوت کا اعلان کر رہی ہے کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ یہ سب تعریفات اللہ کے لیے جس نے اپنے محبوب بندے پر کتاب نازل فرمائی۔ اب ظاہر ہے کہ کتاب نازل ہوگی تو نبی اور رسول پر ہی ہوگی، غیر رسول پر کتاب نازل ہونا بعید از عقل و قیاس ہے۔ سورہ کہف کے نزول پر گو کہ ان کے طے کردہ معیار کے مطابق سرور سربراہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و سچائی ان پر ثابت ہو چکی تھی، لیکن وہ محروم ہدایت ہی رہے، بلکہ ان کا بغض و عناد اتنا بڑھا کہ وہ اب سرور کائنات و فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ضرر رسانی پر کمر بستہ ہو گئے اور دشمنی کی آگ میں جھلسنے لگے۔ وجہ وجود کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہولناک مظالم اور تشدد کی تدابیر نہ صرف سوچنے لگے بلکہ ان کو عملی جامہ پہنانے میں جری اور باحوصلہ نظر آنے لگے۔ ان بدترین دشمنوں میں حضور کا چچا ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل جس کا نام عروہ تھا بنت حرب بن امیہ تھا سر فہرست تھے۔ کفار و مشرکین کی سنگدلی اور ان کی دستدرازیوں کی المناک داستان اگلی نشست میں انشاءاللہ الرحمن۔ فی الحال اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ کہ اللہ جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو اپنے فضل و کرم سے دارین میں کامیاب و کامران و بامراد و شاد و آباد فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما کر صلحائے امت کے ساتھ محشور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔